انڈیا میں کسی اسمبلی میں کسی خاتون نے تقریر کی ہے, وہ سب نے سنی ہوگی یوٹیوب پر, کہ یہ مسلمان جو ہیں 5 وقت صدائیں لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, یعنی یہ سارے جتنے بھی بت ہیں بھگوان ہیں سب کی نفی کر دی. مجھے وہ سورہ صاد کی آیات یاد آ رہی تھیں. انڈیا کی اسمبلی میں جس خاتون نے یہ نعرہ لگایا ہے نا, یہی نعرہ مشرکین مکہ نے لگایا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور سب کو کہا کہ ایک اللہ ہے جس نے بنایا ہے, اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت یہ تمہارے بھگوان نہیں ہیں. تو اس پر مشرکین نے کیا کہا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا اتنے سارے خدا سب غلط صرف ایک صحیح, ان ھذا لشیء یراد, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مفاد ہے, ورنہ اتنی غلط بات محمد جیسا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غلط بات نہیں کر سکتے. اس میں کوئی پیسے کھائے معاذ اللہ انہوں نے کہیں سے, کوئی مسئلہ ہے ان کا, یا اپنی کوئی نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. وانطلق الملأ منهم ان امشوا, اور نکل پڑے, چل پڑے, اٹھ پڑے. یہاں بھی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ چلے گئے, نہ وانطلقا, نکل پڑے, اٹھ پڑے. یہ کہتے جیسے کپڑے جھاڑتے ہوئے نہیں اٹھتے کہ بھئی محمد نے جو ہمیں بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بات ہے. وانطلق الملأ منهم, اور جتنے سردار تھے قوم کے اٹھے, کپڑے جھاڑتے ہوئے جانے لگے اور کہنے لگے ان امشوا, چلو جی نکلو یہاں سے. امشوا چلو, جیسے سعودیہ میں کہتے ہیں نا چلو کوئی شلو, عربوں سے 6 کا لفظ نکلتا نہیں ہے تو شلو بولتے ہیں. وہ پاکستانی ہر جگہ خون پیتا ہے نا ان کا, جا کے یہ گھڑی کتنے کی ہے, وہ کہتے ہیں اتنے کی لوں گا, وہ کہتے ہیں شلو. تو وہ چلو کا بجائے کیا کہتے ہیں, شلو. شلو سنا ہوگا آپ نے, کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی, یہاں پہ ہمیں پتہ ہے 6 گنا زیادہ قیمت بتائے گا تو وہیں سے کم کرنا. تو وہ پیٹ بھرے ہوئے ماشاء اللہ, ان کو اللہ نے وسائل بہت دیے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنے کی لینی ہے لو ورنہ شلو. تو وانطلق الملأ منهم, جو سردار تھے وہ کہنے لگے چلو یہاں سے نکلو. واصبروا علی آلہتکم, اپنے معبودوں کو مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے تھام لو. ان ھذا لشیء عجاب, کبھی کہتے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہو کہ خود کسی کو بنا رہے ہو اور اسی کے سامنے اپنی مرادیں پوری کر رہے ہو, اس سے بڑی عجیب بات کیا ہوگی. لیکن جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ جس طرف جائے نا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں, چاہے وہ کتنی الٹی باتیں کر رہا ہو. تو وہ جب ہندو عورت تقریر کر رہی تھی نا اسمبلی میں, سنا ہوگا سب نے کہ موسلے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے, تو مجھے اس کی تقریر سے ایمان اور تازہ ہو رہا تھا کہ موسلے کتنے اچھے ہیں. کیا خیال ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہماری برائی کر رہی ہے یا ہماری تعریف. وہ کہہ رہی ہے کہتے ہیں ایک خدا کی عبادت کرو, اس کے سامنے آ کے جھکو, کسی خدا کے سامنے جھکنا, 5 ٹائم یہ عبادت کرتے ہیں, 5 ٹائم. تو اچھی بات ہے یار, ایک اللہ کی کتنی دفعہ 10 ٹائم ہوتی تو اور اچھا ہوتا. کوئی چرچ تو نہیں پی رہے نا 5 ٹائم. بھائی برائی تو یہ ہوتی مسلمان معاذ اللہ 5 ٹائم گٹکا کھاتے ہیں, ہے بھائی مسلمان 5 ٹائم چائے پیتے ہیں, تو یہ بھی کسی حد تک برا تھا یار, پینی ہے 2 کپ پی لو 5 ٹائم. 5 ٹائم یہ کیا پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ برائی کر رہی ہے, یہ کیا کر رہی ہے. یہ تو آپ ہمارے دین کو اور انڈیا کی اسمبلی میں ماشاءاللہ تبلیغ کر رہی ہو. میرا دل چاہتا ہے اس خاتون کو ہدیہ دوں, بولے ایک اسی قسم کی ایک اور تقریر رمضان کے بارے میں بھی ہو جائے. کیا خیال ہے, پھر زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہو جائے کہ یہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال دیتے ہیں غریبوں کے لیے. ہائے ہائے, ہر سال یکم رمضان کو کروڑوں اربوں روپے غریبوں کے لیے ان کی جیبوں سے نکلتا ہے, مالداروں کی جیبوں سے. یہ کیسا مذہب ہے جو دہشت گردی سکھا رہا ہے. یعنی اس نے تقریر میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے, مگر دلیل جتنے دی ہیں وہ دہشت گردی کی, اس میں کہیں سے بھی کچھ بنتا بن ہی نہیں رہا نا. نماز پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایک عبادت ہے, تو کچھ عجیب سی اس بات ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ تبلیغ والوں کو انڈیا کی اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے, تو اللہ نے وہیں بت خانے میں, صنم خانے میں اللہ نے توحید کے علمبردار پیدا کر دیے. تو 2.5% کیا کرتے ہیں, یہ کروڑوں روپے راشن ڈالتے ہیں. رمضان میں خود, رمضان کہتے ہیں نا, وہ رمضان میں یہ لوگ خود روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کے گھروں میں راشن ڈال دیتے ہیں. اسلام دیکھو کتنی زکاتیں نکلتی ہیں رمضان میں, مزہ آ جاتا ہے.
اتنا مزہ آتا ہے رمضان میں جب لوگ آتے ہیں, یہ فلانے کے, یہ میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, حضرت کوئی غریب ہو تو یہ میرا یہ راشن ہے اس کے گھر میں ڈلوا دیں. ہمیں بھی مزہ آتا ہے کسی کے غریب کے گھر میں جا کے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی سب خود کرو تو زیادہ اچھا ہے نا, اپنے رشتہ داروں کو پوچھو. لوگ پوچھتے ہیں حضرت بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ بھائی بہن کو دو گے تو دگنا ثواب ہے, ایک تو غریب کی مدد کا, دوسرا رشتہ داری کیا ہوگی. غیر مسلموں کے پاس یہ مزے نہیں ہیں. اور مسلمان کو اللہ کہتا ہے کھانا بھی کھلاؤ. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل اسلام کی اللہ نے تعریف کی, ہمارے نیک بندے جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں غریب کو, انما نطعمکم, سورہ دہر 29واں پارہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. غریبوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں کہنا کھانے کے بعد, کہیں اجر کم نہ ہو جائے. کیونکہ ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے تو کھلا نہیں رہے, ہم تو کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اس ایک خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ایک ہے. اتنے ساروں کو خوش رکھنا ویسے بھی ممکن, بولو بھائی. جو بہت سارے بھگوانوں کو مانتا ہے وہ تو بیچارہ ویسے ہی کنفیوز رہے گا کہ پڑوسی کی مدد سے یہ والا بھگوان خوش ہو رہا ہے, یہ وہ والا خوش ہو رہا ہے. اب کوئی اس کو بتائے گا یار پڑوسیوں کے لیے وہ والا بھگوان ہے, بیوی سے اچھا سلوک کے لیے وہ جو ادھر, بیوی سے اچھا سلوک کے لیے جو ہے نا بھگوان, وہ بہت تگڑا قسم کا بھگوان ہونا چاہیے.